اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اسٹڈی لیمپ کو جلائے وہ اپنے ٹیبل پر اپنی سیکرٹ ڈائری کھولے کچھ لکھنے کے ساتھ ساتھ ماضی کو سوچتی لگاتار آنسو بہا رہی تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج بھی اس کے آنسو اس ڈائری پر گر رہے تھے۔ ڈائری کا کوئی بھی صفحہ ایسا نہیں تھا جس پر اس کے قیمتی آنسوؤں کے نشانات نہ ہوں۔ وہ سوچ رہی تھی اور قلم سے لکھتی چلی گئی۔ وہ ڈائری اس کی محبت کی گواہ تھی۔ وہ اپنا زاویان کے ساتھ گزارا ہر لمحہ اور ہر وقت اس ڈائری میں لکھتی تھی۔ اس کی سوچ پھر سے منگنی والے دن پر چلی گئی۔ اسے یاد آیا اس کی وجہ سے منگنی بھی رک چکی تھی۔ ایک دم سے اتنا گہرا صدمہ لگا تھا کہ اس نے پورا ہفتہ کسی سے بات نہیں کی تھی۔ پہلی نظر میں اسے زاویان ملک سے پیار ہوا تھا، اور اب اس کی حقیقت کو ہضم کرنا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ شخص جسے وہ چاہتی تھی وہ اس کی ہی بہن کا منگیتر تھا، اور آج کے بعد اس کے سامنے رہ کر نہال شاہ کے زخموں کو بھرنے کے بجائے ہمیشہ گہرا کیا گیا تھا۔ اس کی طبیعت اس قدر خراب رہنے لگی کہ وہ اب ترکی جانا چاہتی تھی، مگر بلاد شاہ نے اس کی حالت کو دیکھتے اسے باہر بھیجنے کے بجائے یہیں رہ کر پڑھنے کو کہا۔ پھر مہینے گزرنے کے بعد اس نے اپنی حالت کو بہتر کیا اور زرلین سے تھوڑی بہت بات بھی کی۔ وہ اپنی بہن کی خوشیوں کو کھا نہیں سکتی تھی، وہ تو اس پر اپنی محبت کو بھی قربان کر سکتی تھی، لیکن حالات ایسے نہیں رہے، وقت ایسا نہیں رہا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ زاویان کو اپنے دل سے نکالنے لگی، ان کی زندگی سے خود نکلنے لگی تھی۔ جب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی بہن کی خوشیوں کو کھا گئی تھی۔ انہیں جب خبر ملی کہ زرلین شاہ مر چکی ہے، بس یہ آخری الفاظ تھے جس کے کانوں نے سنے تھے۔ اس دن کے بعد وہ زرلین کی موت کا قصوروار خود کو سمجھنے لگی۔ اسے لگتا تھا وہ خوش نہیں ہے، اسے لگتا تھا وہ خوش نہیں تھی زاویان کو زرلین کے ساتھ دیکھ کر۔ زرلین کو اس کی بہن کی نظر لگ گئی، جو ان کی اتنی پیاری جوڑی میں دراڑ ڈال گئی۔ زرلین مر گئی اور زاویان اکیلا رہ گیا۔ اپنی ڈائری پر آج والا منظر لکھتی وہ مسلسل آنسو بہاتی سوسو کرتی ٹیشو سے اپنی ناک پوچھنے لگی۔ جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرتی شنایا اس کے کمرے سے سسکنے کی آواز سنتی، تھوڑے کھلے دروازے سے اندر جھانکتی، بنا نوک کیے اسے روتا دیکھ کر اندر آ گئی۔ دوسری طرف زاویان ملک کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی، اور اسی وقت اپنی مٹھیوں کو دبوچے اشتعال کے لمبے لمبے ڈاک بھرتا تیز قدم اٹھاتے سیڑھیاں چڑھتا سیدھا جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ دھڑم کی آواز سے دروازہ بند کرتے اس نے غصے سے پھولے چہرے سے نتھوں کو پھلاتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسائے۔ یہ سب تو نے کیا بلاد شاہ، تیرے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ابھی بھی ذمہ دار صرف اسے ہی سمجھ رہا تھا جب بے خودی کے عالم میں بیٹھ کے پاس آتے، پاگل پن کا مظاہرہ کرتے۔ دماغ پر سوار ہوئے غصے کو اتارنے کے لیے اس نے پوری قوت سے بیڈ شیٹ کو بیڈ سے الگ کرتے زمین بوس کیا۔ پھر خون چھلکاتی آنکھوں سے ڈریسنگ کے سامنے بڑھتے وہ شیشے میں اپنے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہیں بھول پاتا میں زرلین شاہ کو، وہ میری دھڑکن ہے، اگر میں سے بھول گیا تو کبھی جی نہیں پاؤں گا۔ تو نے سوچ بھی کیسے لیا بلاد شاہ کہ میں زرلین کے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ وہ میرے یہاں رہتی ہے۔ زاویان نے اپنے آپے سے باہر ہوتے شیشے میں دیکھتے لفظوں کو چباتے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، اور دل میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ دغا بازی نہیں کی جاتی، گہرے پرسوچ لہجے میں بولتے زاویان نے دیکھتے ہی دیکھتے ڈریسنگ سے اپنی مہنگی اور قیمتی پرفیوم اٹھا کر سیدھی ڈریسنگ کے شیشے پر دے ماری۔ تو اسی وقت دل خراش آواز کا ارتعاش پیدا ہوا، اور کرچیوں کی صورت میں بکھرتا آئینہ ٹوٹ گیا۔ کچھ کرچیاں نیچے بکھرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جانب بھی آئی تھی، مگر اس کے منہ سے سی کی آواز تک نہیں نکلی۔ عشق ہے مجھے زرلین شاہ سے، وہ میرا پہلا اور آخری عشق ہے، نہ اس کی جگہ پہلے کسی نے لی تھی نہ اب کوئی لے گا۔ نہ جانے وہ چیخ چیخ کر بولتا خود کو باور کروانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف سرخی نہیں تھی، جنون تھا، بے حد جنون، پاگل کر دینے والا جنون، پناہ کر دینے والا جنون۔ ایک پل کے لیے اس کے ذہن میں وہ لمحے آئے جو اس نے مشائم کے ساتھ گزارے تھے۔ اسے اس وقت ان لمحوں پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ بے رحم انسان تھا، وہ اس کے لیے کیسے رحم دل ہو سکتا تھا؟ وہ اس کے لیے کیسے بہک سکتا تھا؟ وہ صرف زرلین شاہ کے لیے رحم دل تھا، اور زرلین کے علاوہ کسی اور کے لیے نرم نہیں پڑ سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس نے بلند آواز میں چیختے ڈریسنگ پر ہاتھ مارتے اگلے ہی لمحے ساری چیزیں زمین بوس کی، اور اب صوفے کی جانب آتا وہ کشن اٹھا اٹھا کر نیچے پھینکنے لگا۔ پورے کمرے کی حالت وہ ستیہ ناش کر چکا تھا۔ جب دھیرے سے کلک کی آواز پر دروازہ کھلا اور مشائم خان ڈرتی ہوئی اندر داخل ہوئی، تو اسی پل زاویان نے اپنے آگ بگولا ہوتے چہرے سے دروازے کی جانب دیکھتے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ مشائم ابھی تک دروازے پر کھڑی تھی جب زاویان ملک اپنے غصے کو کھوتا اتنی تیز آواز میں چیختے گرایا کہ مشائم وہاں کھڑی کھڑی ہی کانپنے لگی۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ مشائم کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر زاویان نے دوبارہ شفافیت سے دھاڑتے تیز آواز میں کہا تو مشائم تھر تھر کانپنے لگی، لیکن اپنی تھوڑی بہت ہمت پھر بھی برقرار رکھی تھی۔ سب ہی جانتے تھے کہ زاویان ملک جب بھی غصے میں ہوتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا، اسی لیے جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا
کوئی بھی اسے چھیڑنے کی کوتاہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ غصے میں وہ آؤ دیکھتا تھا نہ تاؤ، بس اگلے بندے پر بھڑک جاتا تھا۔ اور یہ بات مشائم بہت اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ اس کی عادت بدلنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے چہرے پر بے تحاشا معصومیت بکھیرتی وہ اس سے بات کرنے آ گئی۔ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ مجھے کمرے سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اپنی سانس کو حلق میں اٹکتا محسوس کرتے وہ بمشکل بول پڑی، تو اس کے بڑے سے حق سے بیوی بولنے پر زاویان کا چہرہ مزید سرخ ہوتا شعلوں کی مانند بھڑکا تھا۔ بیوی نہیں ہو تم میری، البتہ کچھ بھی نہیں لگتی، تم میری، سمجھ گئی؟ ایک ایک لفظ کو چبا کر دانت پیس کر درشتگی سے بولتے اگلے ہی لمحے وہ بگڑے تیور سے اسے دیکھتا ترقی کے عالم میں بھاری مردانہ قدم اٹھا کر اس کی جانب بڑھا تھا، پھر فوراً سے پہلے اس کے بازو میں اپنے دونوں ہاتھ دبوچے ایک دم سے اسے دیوار کے ساتھ پن کرتا شعلے برساتی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ تو مشائم اپنا چہرہ مظلوموں والا بناتی، اپنا نچلا ہونٹ تھوڑا باہر نکالتی، اپنی سانسوں کا نظام ایک دم تیز کر گئی تھی۔ میری زندگی میں میری ماں کے بعد اہمیت رکھنے والی ایک ہی عورت ہے، اور وہ ہے زرلین شاہ۔ رخت مغرورانہ مردانہ آواز میں بولتا زاویان اسے آسان لفظوں میں بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے دل ہی دل میں سکون بھی ملا، لیکن اپنے چہرے پر وہ سکون نہیں بکھیر سکتی تھی، اس لیے بے حد معصوموں والا چہرہ بناتی اپنی براؤن نگاہیں اس کی سرمئی آنکھوں میں ڈال گئی تھی۔ وہ میرا پیار میں وہ میرا پیار، محبت، عشق، جنون سب کچھ ہے۔ اس کے بازو پر اپنی گرفت تیز کرتے وہ ہذیانی انداز میں بولا۔ اسے کینہ تو اس نگاہوں سے دیکھنے لگا، لیکن اسی لمحے مشائم کا چہرہ کافی حد تک ساکت ہوا اور اس کی آنکھیں ہلکی سی نم بھی ہوئی تھی۔ اور کہاں ہوں ان سب میں؟ مشائم نے رونی صورت بنا کر جان بوجھ کر یہ سوال کیا تاکہ اسے پتہ تو چل سکے کہ وہ مشائم کے بارے میں کیا فیل کرتا ہے۔ یک ایک پل کے لیے زاویان کے تاثرات ڈھیلے پڑے اور اسے اب تک مشائم کے ساتھ گزرا وقت یاد آیا، کیوں اس نے مشائم سے اتنی سافٹلی بات کی کہ وہ آج بڑے حق سے اپنا مقام پوچھنے لگی ہے۔ کہیں نہیں ہو تم سے نکاح صرف میں نے پریشر اور ہمدردی میں کیا تھا، وہ سچائی سے بولا، کیونکہ وہ اسے کسی اور امید میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کل کو مشائم اس کے لیے کچھ بھی فیل کرے اور اسے چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ تم صرف میرے نام سے منسوب ہو، میری زندگی یا دل سے نہیں۔ تلخ لہجے میں بولتے زاویان نے ضبط کے گھونٹ بھرتے جذبات سے آری لہجے میں کہا، تو اسی وقت مشائم کی آنکھ سے گرم سیال بہتا اس کے گال پر پھسلتا زمین بوس ہوا تھا، لیکن اس کا یہ آنسو نہ جانے کیوں زاویان ملک کو زہر سے بھی برا لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی توجہ نہ دینے پر مشائم خود کو بے بس محسوس کرے، وہ اسے اپنی نظروں کی سرشاری نہیں بخشنا چاہتا تھا، پھر چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے زاویان کی مشائم کے بازو میں موجود گرفت تیز ہونے لگی، تو اسی وقت مشائم کے منہ سے سسکی نکلی، کیونکہ اس نے پوری قوت سے اس کا بازو دبوچ ڈالا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کے نرم ملائم بازو پر اچھی طرح سے دھنس گئی تھیں۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مت کریں، بھیگے لہجے میں دھیمی آواز میں فریاد کرتی اس کی طرف دیکھتے مشاہم نے اپنے بازو سے چھڑواتے دور ہونے کی کوشش کی، مگر مقابل کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی، اور اس کی آنکھوں پر اذیت کی وجہ سے ایک ساتھ بہت سارے آنسو بہے تھے، جبکہ باقی دنوں کی نسبت آج وہ کم ہکلا رہی تھی۔ تم جب تک میرے نام سے منسوب ہو تمہیں ہر دن درد اور تکلیف میں گزارنا ہوگا، نظروں کا ارتکاز اس کے پھڑپڑاتے ہونٹوں پر ڈالتی اپنی آنکھیں سکیڑ کر وہ اٹل لہجے میں بولا، جس پر مشائم نے اپنی آنکھوں سے پلکوں کی بوچھاڑ اٹھا کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ زاویہ نے اٹل ارادہ کر لیا تھا وہ مشائم کو خود کے قریب نہیں آنے دے گا، اور اسے ایسا سلوک رکھے گا کہ کل کو وہ ڈرتی ہوئی اسے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا اس نے بولا تھا اس کا کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہمدردی کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کے ساتھ تھی، ورنہ جو بلاد شاہ نے کہا تھا وہ ایک پل نہ لگاتا مشائم خان کو طلاق دینے میں۔ آپ نے اس لیے مجھ سے نکاح کیا تھا؟ مشاہم نے اس انداز میں پوچھا کہ زاویان کو پتہ ہی نہیں چلا وہ فارمل لہجے میں بات کر رہی ہے یا طنز کر رہی ہے۔ صرف تمہیں سہارا دینے کے لیے نکاح کیا تھا، ورنہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ اس کے بازو میں اپنی گرفت ڈھیلی کرتے اس نے کافی حد تک اپنے غصے پر قابو پاتے محسوس کیا۔ میرا یہاں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ مشائم بے بسی کی آخری حد پر پہنچی تو زاویان نے اپنا سر جھٹکا تھا، جیسے اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو میرا پابند ہو کر رہنا ہوگا۔ زاویان نے اس کے سامنے شرط رکھی تو مشائم بغیر اس کی بات کے جواب دیے ہچکیوں میں رونے لگی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھانے لگی، جس کی وجہ سے اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ پھر زاویان نے کرب سے تنگ آ کر اسے روتے دیکھتا اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ اوہ، اب یہ رو کیوں رہی ہو تم؟ وہ چڑ کر بولتا کوفت سے نگاہیں گھما گیا تھا۔ اگر آپ مجھے ڈانٹیں گے تب میں رونے لگوں گی،
مشائم بہت اچھے سے جانتی تھی اسے کہاں کون سی بات کرنی ہے اور کیا تاثر دینا ہے۔ وہ واقعی ٹرین ہو چکی تھی ان سب چیزوں کی۔ زاویان کی نظریں اس کے سسکتے چہرے پر ہی تھی۔ جب اس کی بات سنتے اس نے فقط اپنی آنکھیں پھیلائی۔ مشائم تم آلریڈی رو رہی تھی۔ اپنے ہاتھ اس کے بازو سے پیچھے کرتا وہ مشائم کو اپنے دوپٹے سے ناک پونچھتے دیکھ کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر تنزیہ بولا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ آپ مجھ پر چلا رہے تھے۔ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اپنے ہونٹوں کو بھینچتے وہ اس وقت زاویان کو ایک معصوم بچی ہی لگی تھی جو نروٹھے پن سے بولتی شکوہ کرنے لگی۔ لیکن اس بار زاویان نے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ وہ اتنی معصوم اور اتنی بھولی بھالی کیوں تھی؟ پھر ایک لمبا سانس ہوا میں تحلیل کرتے خود کو کمپوز کرتے زاویان نے اپنی توجہ اس کی جانب مرکوز کی۔ او لڑکی سنو، سیدھی اور صاف بات ہے، میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں تو تم جتنا مجھ سے دور رہو گی تمہارے لیے اتنا بہتر ہے۔ تعصب سے بولتے زاویان نے سپاٹ لہجے میں کہا تو مشائم نے رونے کے دوران دو پل کے لیے خاموش ہوتے زاویان کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کا حق مار گیا ہو۔ لیکن آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ وہ تصویر میں آپ کے ساتھ وہ لڑکی کون تھی؟ مشائم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اس سے وہ تصویر میں موجود لڑکی کے بارے میں پوچھ لیا جو فریم فوٹو اس کے ہاتھ سے گری تھی جس میں اس کی اور زاویان کی تصاویر تھی۔ زاویان ایک پل کے لیے بےحد بے لچک تاثر لیے خاموش ہوا، مگر ایک یہ ضروری بات تھی اور یہ اسے پتہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ زرلین شاہ تھی، میری منگیتر، اور میں اس سے بےحد عشق کرتا ہوں۔ بوجھل لہجے میں بولتے زاویان نے اسے سوچتے اپنے دل میں درد کی ٹیس اٹھتی محسوس کی تو مشائم نے ہونکوں کی طرح اسے دیکھا۔ پھر آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ کیا آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ آپ کو اپنی منگیتر سے نکاح کرنا چاہیے تھا۔ سوسو کے درمیان اٹک اٹک کر بولتے مشائم نے اپنی بات مکمل کی، مگر زاویان کا چہرہ مدھم پڑنے لگا تھا۔ اس کی موت کا منظر زاویان کو ہر دفعہ جھنجھوڑ ہی تو دیتا تھا۔ کیونکہ میری مت ماری گئی تھی جو میں نے تم سے نکاح کیا، زاویان تندہی سے سرگوشی نما آواز میں بولا، لیکن اگلے ہی پل وہ بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں ہے اس دنیا میں، وہ مر چکی ہے۔ یہ صرف زاویان جانتا تھا اس نے کس قدر تکلیف میں یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے تھے، جبکہ اس دوران اس کے چہرے پر عجیب ہی درد ظاہر ہوا تھا جو مشائم کو کافی حد تک مطمئن کر گیا تھا۔ مجھے معاف کیجیے گا، لیکن ہوا کیا تھا انہیں؟ وہ اب سوال پر سوال کرنے لگی لیکن زاویان کا جواب دینا اب مشکل تھا، اور ویسے بھی وہ کون تھی یہ سب پوچھنے کی اور جاننے کی؟ اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ ان کی زندگی میں دخل اندازی کرتی یا تفتیش کرتی۔ شٹ اپ، میں تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ ایک سیکنڈ سے پہلے نکلو میرے کمرے سے۔ اس کی بات سنتے اس پر اچانک سے وحشت پن ظاہر ہوا اور وہ کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے چلایا تو اس کی صفاقت بھرے چہرے کو دیکھتے مشائم بیک وقت دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس کی گرجدار آواز دل دہلا دینے والی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے مشائم پھر اگلے ہی لمحے زاویان مشائم کو کلائی سے پکڑتا دروازے کی جانب بڑھتا، اسے باہر کو دھکا دیتا اسی رفتار میں دھڑلے سے دروازہ بند کر گیا تھا۔ شنایا جیسے ہی نیہان شاہ کے کمرے میں آئی تو اس کے قدموں کی آواز سنتے نیہان نے فوراً سے پہلے ڈائری کو بند کیا، پھر عجلت میں اپنے گال رگڑتے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے۔ اس کی اس اچانک تیز کارروائی پر شنایا نے اس کے دائیں جانب پڑی پنک اور وائٹ کمبینیشن والی بند ڈائری پر نظر ڈالتے اگلی نظر اس کے بھیگے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ نیہان نے نظریں جھکائے ہوئے تھی، شاید اپنا درد چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، تو شنایا پاس کھڑی کرسی اٹھا کر اس سے تھوڑا سا نزدیک رکھتی بیٹھ گئی۔ نیہان، نیہان تم ٹھیک ہو نا؟ شنایا نے اس کے نرم روئی جیسے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے استفسار کیا تو اسی وقت بہت روکنے کے باوجود بھی نیہان کی آنکھوں سے ایک اشک پلکوں کی باڑ توڑتا موتی کی مانند پھسلتا اس کے گال پر بہہ گیا، جسے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے اس نے ہلکا سا مسکراتے محض اپنے سر کو اسباد میں جنشی دی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے کمرے میں آ گئی؟ شنایا کا لہجہ اپنائیت اور ٹھہراؤ بھرا تھا۔ جب نیہان شاہ نے اپنی آنکھوں سے پلکوں کی موٹی گھنی جھالر اٹھا کر اپنی بلو گرنش آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی تھی، چھوٹی سی ناک اور رخسار سرخ پڑ چکے تھے۔ نہیں بھابھی، مجھے برا کیوں لگے گا؟ آپ جب چاہیں بنا اجازت کے میرے کمرے میں آ سکتی ہیں، نیہان سے دوستانہ انداز میں مدم مسکراتے جواب دیا۔ نیہان نے دوستانہ انداز میں مدم مسکراتے جواب دیا تو شنایا تھوڑی سی پرسکون ہوتی مسکرائی تھی۔ تم رو کیوں رہی تھی؟ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو، میں راز رکھنے میں ماہر ہوں۔ شنایا اپنا سر ہلاتی بولی تو اس کی ڈائری کو دیکھ کر وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ کچھ تو خاص تھا جو نیہان اس ڈائری میں لکھ رہی تھی اور رو بھی رہی تھی، اور وہ اب اس کی آنکھیں بھی غضبناک حد تک تکلیف ظاہر کر رہی تھی۔ نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خود کو کمپوز کرتے اپنے آنسوؤں کا اندر کرتے اپنی آنکھوں کو کافی حد تک خشک کرتے
نیہان نے جواب دیا تو شنایا نے اپنا منہ بسورا تھا۔ اس کا مطلب تم مجھے بتانا نہیں چاہتی؟ او پلیز بھابھی مت بولو، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تم سے بڑی ہوں۔ اور پلیز مجھے بھابھی مت بولا کرو، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تم سے کتنی ہی بڑی ہوں۔ تم ایسا کرو مجھے شنایا ہی بولو۔ پہلی بات نارمل لہجے میں اور دوسری بات چہکتے ہوئے بولی تو نیہان نے اس پیاری نقوش والی لڑکی کی جانب دیکھا جو لائم لائٹ کلر میں گھٹنوں تک نیچے جاتی قمیض کے اوپر کھلا ٹراؤزر پہنے سائڈ پر نیٹ کا ہم رنگ دوپٹہ لٹکائے ہوئے تھی۔ لالا مجھ سے بڑے ہیں تو اس لحاظ سے میں آپ کو بھابھی ہی بولوں گی، ورنہ لالا غصہ ہوں گے۔ نیہان نے خود چالہ کیا تو بالاچا کے ذکر پر شنایا نے ہنکارا بھرتے اپنی آنکھیں بیزاری سے گھمائی تھی۔ کیوں غصہ ہوں گے تم پر؟ تم میری نند تھوڑی نہ ہو، بلکہ تم تو میری دوست ہو۔ اب اپنی دوست کو بھابھی بولو گی تو اچھا تھوڑی لگو گی۔ شنایا نے منہ کے زاویے بناتے بولی تو نیہان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ہو نہ ہو میری دوست کی بھابھی گہری ہوئی، میری دوست کی بھابھی ہی مانتے ہو مجھے؟ شنایا نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ البتہ اسے ایک عدد دوست کی بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اتنی دیر خاموش اور بغیر شرارتوں کے نہیں رہتی تھی جتنی وہ ان دنوں میں خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ جی شنایا ہوں میں آپ کی دوست۔ نیہان نے خاص طور پر اس کا نام لیتے اسے یقین دہانی کروائی تو شنایا نے اپنے ہاتھ میں موجود نیہان کے ہاتھ کو دباتے گرمائش سے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، اب بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی تھی؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں ابھی حل کر دیتی ہوں۔ شنایا فارم میں آتی پرجوش انداز میں بولی، لیکن نیہان اسے کیا بتاتی کہ وہ اس کے بھائی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ اس لیے کچھ سوچتے ہوئے وہ بات کو جلد ہی بدل گئی۔ وہ نا آج ہماری یونیورسٹی میں دہشت گردوں کا حملہ ہوا تھا، بہت سے اسٹوڈنٹ تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شاید آج بھی میں بھی ان میں ہوتی اگر آپ کے بھائی نے مجھے بچایا نہ ہوتا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں لائبریری میں بیٹھی ایئرپورٹ لگائے تلاوت سن رہی تھی تو آپ کے بھائی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجھے ان دہشت گردوں سے بچایا اور محفوظ طریقے سے گھر لے آئے۔ نیہان شاہ نے ایک دفعہ ہی بولتے ہوئے اسے آج کی ساری بات بتائی تو پہلے شنایا حیران ہوئی کیونکہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ میرے بھائی نے تمہیں بچایا؟ سیریسلی؟ شہزل نے تمہیں بچایا ان دہشت گردوں سے؟ میرا مطلب اس نے کبھی ایسی سچویشن ہینڈل نہیں کی تو کیسے ایک دم سے اس میں اتنی ہمت آ گئی؟ شنایا کو تو اتنا پتہ چل چکا تھا کہ شہزل اور نیہان کی یونیورسٹی سیم ہے، مگر نیہان کا یہ کلام اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی انہوں نے بچایا، لیکن ہم پکڑے گئے، مگر صحیح وقت پر آپ کے بڑے بھائی نے آ کر ہمیں بچایا۔ نیہان نے پوری بات اس کو گوش گزار کی۔ یہ والی بات تو اس نے ہضم کر لی تھی، مگر پہلی والی بات ابھی بھی گلے میں اٹکی تھی۔ وہ بات ہی غیر ہضم شدہ تھی۔ یہ تو وہ اب شہزل سے ہی پوچھے گی کہ آخر چل کیا رہا ہے اس کے دل اور دماغ میں نیہان چا کو لے کر۔ اچھا تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ اور بھائی وہ ٹھیک تھے نا؟ اب کی بار شنایا نے تفکر برے لہجے میں پوچھا تو نیہان نے ایک گہرا سانس لیا۔ جی آپ کے بھائی ٹھیک ہیں اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ چلو شکر ہے، ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ تم بہت کم بولتی ہو؟ شنایا نے محسوس کیا کہ وہ بہت کم بول رہی ہے، شاید اس کی عادت تھی بضرورت کے وقت بولنے کی۔ نہیں آپ کو لگ رہا ہے، لیکن میری عادت ہے کہ میں کم بولتی ہوں، مجھ سے زیادہ بات نہیں ہو پاتی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا بولوں۔ نیہان نے کھل کر اس سے اپنی عادت کا اظہار کیا، پھر خاموشی بھی تو ایک عبادت ہے نا؟ اچھا ویسے مجھے تو بہت بولنا پسند ہے، تمہیں پتہ ہے جب میں یہاں آئی تھی مجھے لگا تھا میری زبان خودکشی کر کے مر جائے گی، یہاں تو کوئی آپس میں اتنی بات ہی نہیں کرتا، ورنہ میں تو اپنے گھر میں ہر وقت بولتی ہی پائی جاتی ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے میں اور شہزل بھیا ہم مل کر اتنی شرارتیں کیا کرتے تھے کہ ہم پورا بحریہ ٹاؤن ہم دونوں سے تنگ تھا، مگر ہم ان سب کے فیورٹ بھی تھے۔ اگر ہم انہیں تنگ کرتے تھے تو مستی بھی بہت کرواتے تھے۔ بس شنایا ملک کی زبان اپنے سفر پر شروع ہو چکی تھی، جس کی نہ ہی کوئی چابی تھی اور نہ ہی کوئی منزل۔ اور تمہیں پتہ ہے ہم اتنا مزہ کیا کرتے تھے نا، اتنا تنگ کرتے تھے، ایک دفعہ ماما بابا نے سردیوں میں ہمیں حویلی سے نکال دیا اور ہم بابا ماما سے لڑ کر اور پھر بابا مما سے لڑ کر ہمیں لینے آئے تھے۔ اسے اپنی پرانی باتیں سناتی وہ اس کا دھیان پوری طرح سے بھٹکا چکی تھی۔ نہال بھول چکی تھی کہ وہ زاویان ملک کو یاد کر رہی تھی۔ شنائی کی باتیں ہی اتنی مزاحیہ تھیں کہ وہ سنجیدہ لڑکی بھی مسکرا رہی تھی۔ زاویان اب تھوڑی طرح پرسکون ہو چکا تھا جب وہ شہزل کو اپنے ساتھ لیے گارڈن کی جانب بڑھا، جو ہمائل سے فون پر بات کر رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد فورس ٹیم نے یونیورسٹی کے اندر حملہ کرتے باقی سب اسٹوڈنٹ کو بھی بچا لیا تھا۔ بھائی میں بات کر رہا ہوں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ زاویان کے بالکل سامنے گارڈن میں کھڑے شہزل نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے کہا تو زاویان اس کھلی ہوا میں ایک پرسکون سانس لیتا شہزل کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا چل رہا ہے شہزل؟ سچ سچ بتا۔
زاویہ نے صبح والے واقعے کو سوچتے اس سے بات کرنے کی ٹھانی تھی، کیونکہ آج جسے شہزل واقعی شہزل نہیں لگ رہا تھا، وہ تو کوئی اور ہی لگ رہا تھا جو نیہان کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سیدھا میدان میں کود پڑا۔ اس کا ڈرپوک چھوٹا بھائی اتنا بہادر تو نہیں تھا جو اتنے مشکل حالات میں اپنی جان تو کیا کسی کی بھی جان بچا سکتا۔ کچھ بھی تو نہیں، بس ہوا چل رہی ہے بھائی، شہزل سمجھ چکا تھا زامیان کس بارے میں بات کر رہا ہے، اسی لیے لان میں ارد گرد نگاہیں گھماتا اس نے سرسری سا جواب دیا، بے وقوف، میرا مطلب ہے تمہارے اور نیہان کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ زامیان نے اگلے ہی لمحے آسان لفظوں میں اسے دیکھتے پوچھا تو ایک پل کے لیے اس کے چہرے کے رنگ اڑے تھے۔ اب اب وہ اپنے بھائی کو کیا بتاتا؟ ابھی ابھی تو عشق کی پہلی منزل پر چڑھا تھا۔ بھائی پڑھائی چل رہی ہے اور تو کچھ نہیں چل رہا۔ زاویان کے تیکھے اور خطرناک حد تک تاثرات دیکھتے شہزل نے بات کو فقط یہاں سے وہاں گھمایا۔ پڑھائی ہی چل رہی ہے نا؟ کہیں پڑھائی کے نام پر رام لیلا تو نہیں چل رہی؟ زاویان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے استفسار کیا تو شہزل کے گلے میں ابھرتی گلٹی اسی وقت معدوم ہوئی تھی۔ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ آپ کا لاڈلا چھوٹا بھائی ان ملکوں کے چکر میں بھی پڑ سکتا ہے؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ آپ کا لاڈلا چھوٹا ملک ان چکروں میں بھی پڑ سکتا ہے؟ شاذلی نے اس انداز میں کہا جیسے وہ واقعی سچ بول رہا ہو، لیکن وہ یہ بھول رہا تھا کہ سامنے بھی زاویان ملک ہے، اس کی رگ رگ سے واقف شخص۔ سوچا تو میں نے بھی یہ نہیں تھا، میرا چھوٹا ملک اتنی بہادری سے اس لڑکی کو بچائے گا جو ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ زاویان کے لہجے میں کچھ تھا جو شاذلی سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ شاید چاہتا تھا اگر شاذل کو اس میں انٹرسٹ بھی ہے تو وہ اسے ٹھوس وجہ دے کر اس چیز کو روک دے۔ بھائی انسانیت کے ناطے مدد کی تھی، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ شاذل پوری کوشش کر رہا تھا کہ زاویان کو ابھی بھی کچھ پتہ نہ چلے۔ یہاں انسانیت کا نہیں دل کا معاملہ لگ رہا ہے، مجھے تو جو تو نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی جان بچائی۔ زامیان نے ابرو چکاتے سے دیکھا تو شاذل اس کے بھڑکتے سوالات سے بچنے کے لیے فوراً وہاں سے نکلا۔ بھائی مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے اتنی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تازی ہوا کھائیں اور کمرے میں جائیں۔ عجلت میں بولتا وہ اپنی جان چھڑواتا اسی وقت زاویان سے دور ہوتا دوڑ لگانے والے انداز میں وہاں سے نکلا تو اس کے بھاگنے کے انداز پر زاویان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ شہزل وہاں سے نکلتا اپنے ماما بابا کے روم میں آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ لوگ تو روم لاک کر چکے تھے، مگر وہ جان بوجھ کر آج کل انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کے کمرے میں سو رہا تھا۔ کمرے کے پاس پہنچتے اس نے بنا لحاظ کے دروازہ بجانا شروع کر دیا تو تقریباً 2 منٹ دروازہ بجانے کے بعد کہیں جا کر دروازہ کھلا۔ ہاں جی فرماؤ، دروازے کے سامنے بتیسی نکالے شہزل کو دیکھتے ابدار نے دانت پیستے ہوئے بولا تو مقابل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ بابا میں نے مما کے ساتھ سونا ہے۔ شہزل نے سیکنڈ سے پہلے اپنی فرمائش کی تو ابدار صاحب کا سنجیدہ چہرہ سلگ اٹھا تھا۔ بغیرت انسان، کبھی اپنے باپ کو بھی سونے دیا کر۔ ابدار صاحب آج پھر سے اس وجہ پر تب کر بولے تھے، لیکن اس پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ بابا تھوڑی شرم کریں، اب اس عمر میں آپ یہ سب کام کرتے اچھے تو نہیں لگتے۔ انہیں شرٹ لس دیکھ کر شہزل ملک نے معصومیت سے اس پر طنز کیا اور اندر کی جانب بڑھا تو ابدار صاحب نے اس کی ہٹ دھرمی پر اپنی ناک کی نتیں پھلائی تھی۔ کتے کی اولاد، شرم تو کر لے جو اس عمر میں بھی اپنے ماں کے ساتھ سوتا ہے۔ ابدار صاحب بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ جب شاسمین بیگم نے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھے اپنے ہاتھوں میں لوشن لگانے کے دوران ان باپ بیٹے کی لڑائی سنتے اب شیشے سے ہی ان پر نظر ڈالی تھی۔ بابا میں کھوتے کی نہیں آپ کی اولاد ہوں۔ صوفے پر دھڑم سے بیٹھتے ہوئے اس نے دوبارہ سے اپنے دانتوں کی نمائش کی تو اس وقت ابدار صاحب کا دل کیا بنا لحاظ کے اسے کمرے سے باہر نکال پھینکے۔ شاذیل 1 منٹ سے پہلے نکل جائے یہاں سے ورنہ میں تجھے خود تیرے کمرے میں چھوڑ کر آؤں گا، وہ تیز لہجے میں بولے۔ جب شاذل وہاں سے اٹھتا اپنی ماں کی جانب بڑھتا انہیں پیچھے سے ہی اپنے بازوں کے حصار میں لے گیا تھا۔ ماما دیکھ لے اپنے شوہر کو، یہ مجھے کمرے سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں، جانتے بھی ہیں مجھے اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے۔ شاذل نے بچوں کی طرح اپنی ماں کو شکایت لگائی۔ اچھا تو کہاں تھا یہ ڈر اس وقت جب تم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اس نیہان شاہ کو بچانے کے لیے چلے گئے؟ شاسبین بیگم کے لفظوں میں نیہان کے لیے نفرت واضح تھی۔ ایک لڑکی کو کیا بچا لیا؟ سارا کا سارا خاندان میرے گلے ہی پڑ گیا ہے، وہ بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ ماما غلطی ہو گئی نا، بس مجھے لگا کہ اسے بچا لینا چاہیے تو میں نے بچا لیا۔ شاذل نے ہار مانتے اپنی صفائی پیش کی تو ابدار صاحب اس کی جانب بڑھے تھے۔ بات یہ نہیں ہے کہ تم نے اسے بچایا، بات یہ ہے کہ تم میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ تم تو اچھے سے جانتے بھی نہیں ہو کہ وہ تمہاری لگتی کیا ہے، پھر اتنی بہادری کا مظاہرہ تم نے کیسے کر لیا؟ ابدار صاحب نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے جانچتے لہجے میں سوال کیا۔ بابا کچھ نہیں لگتی،
ہماری دشمنوں کی بیٹی ہے، اسے یوں ہی تو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ شاذل اب ان کے مطابق انہیں جواب دینے لگا، ورنہ ان کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا اسے بخشنے کا۔ لیکن شاذل، اگر اس دوران تمہیں کچھ ہو جاتا تو تم نے سوچا ہے تمہاری ماں پر کیا گزرتی؟ میں حیران ہوں، میرا ڈرپوک بچہ جو اندھیرے سے ڈرنے کی وجہ سے میرے ساتھ سوتا ہے، وہ اتنا بہادر کب سے ہو گیا؟ شاسمین بیگم نے اس کی جانب دیکھتے دیکھتے کہا تھا، محبت بہادر بنا دیتی ہے، محبت بہت کچھ کروا لیتی ہے، اور یہ تو کچھ نہیں تھا، ابھی تو بہت کچھ بدلنا اور سنوارنا باقی ہے۔ اچھا ماما، بس بھی کر دیں، اب مت سوچے اس کے بارے میں، نیکسٹ ٹائم سے کبھی ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ چلے اب میرے ساتھ آ کر سوئیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شاذل ان کے پاس سے اٹھتا بیڈ پر جا کر دراز ہوا تو ابدار صاحب نے آج بھی اپنے ارادوں پر پانی پھرتے دیکھا۔ چلے سو جائے بیگم صاحبہ، گدے کے ساتھ، میں تھوڑی تازی ہوا کھا کر آیا۔ ابدار صاحب جل کر بولتے باہر چلے گئے تو شاذل نے پیچھے سے ایک بلند کہکہا لگایا تھا۔ بلاچ شاہ نے نیہان شاہ کا یونیورسٹی جانا بند کر دیا تھا، ویسے بھی لاسٹ سیمسٹر تھا اور پیپرز میں بس ایک مہینہ رہ گیا تھا، تو اس کا کہنا تھا وہ گھر میں تیاری کرے اور وہ صرف پیپر دینے کے لیے جا سکتی ہے۔ تو اس کے فیصلے پر نیہان شاہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تیز رفتار میں چلتی اس کی BMW حویلی کے پاس آ کر رکی جب اس نے اپنے ساتھ بیٹھے اپنے خاص ملازم کو کچھ ہدایت دی تھی۔ یہ کچھ پراپرٹی کے پیپرز ہیں، انہیں سنبھال کر رکھنا۔ بلاچ شاہ نے فائل میں بندے کچھ پیپرز اس کی جانب بڑھائے تو اس کے خاص ملازم مختار نے وہ پیپر اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ لیکن سر، جس پراپرٹی کو ہم خریدنا چاہ رہے ہیں، اس کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھ رہی ہے، ملازم نے کسی خدشے کے ظاہر ہونے پر کہا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، وہ پراپرٹی میری ہی ہوگی۔ بلاج کی پہلی نظر جس چیز پر پڑ جاتی ہے وہ صرف بلاج کی ملکیت میں ہوتی ہے، اور اگر کسی نے میری پسند میں دخل اندازی کی تو اس کی پہلی فرصت میں ہی ٹکٹ کٹوا دوں گا۔ بالاچا کر مغرور بھاری مردانہ آواز میں بولا۔ حویلی کے سائڈ پر اس نے گاڑی کھڑی کر دی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا، آسمان صاف ہونے لگا جب اچانک سے اس کی سماعت سے شنائے ملک کی آواز ٹکرائی۔ ارد گرد دیکھتے، اس کی آواز کو محسوس کرتے، اس نے جیسے ہی اپنا رخ موڑتے حویلی کے سامنے بڑے سے میدان میں شنائے کو کھڑے دیکھا۔ اس کے تو اسی وقت سے جبڑے تن گئے تھے، آنکھوں میں سرخی ٹھہر گئی تھی۔ اپنی مٹھیوں کو دبوچتے وہ اگلے ہی لمحے ملازم کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ گاڑی کو گیراج میں کھڑا کر دو، بھاری مردانہ آواز میں بولتا وہ سفید سوٹ پر براؤن کلر کی کھنڈوں والی چادر اوڑھے ہوئے روبدار انداز میں فرنٹ ڈور کھول کر اسے دھڑلے سے بند کرتا، درستگی سے اپنی کندھے سے سرکتی چادر کو صحیح کرتا، بھاری بھاری قدم اٹھاتا، اشتعال کے ڈاک بھرتا میدان کی جانب بڑھنے لگا، اور اس دوران اس کے تیز تیز غصے کے عالم میں چلنے کی وجہ سے اس کی چادر کندھوں پر لہرانے لگی۔ میدان کے پاس پہنچتے اپنی مونچھوں تلے دبے انابی لبوں کو آپس میں ایک دوسرے میں پیوست کرتا، خونخوار نظروں سے شنائے کو کسی غیر لڑکے کے ساتھ ریس لگاتے دیکھ کر اس کا پارا ایک دم سے شوٹ ہوتا پھٹ گیا تھا۔ یہ منظر دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ لڑکوں کے درمیان اکیلی تھی اور ایک لڑکے کے ساتھ ہنستی ہوئی ریس بھی لگا رہی تھی۔ لائم لائٹ کلر کے دوپٹے کو اس نے اپنی کمر پر باندھ رکھا تھا، اس کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے تھے، اور اسے دوپٹے سے بے نیاز دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ انگارا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز بھاگ رہی تھی اور اس کا جسم پورے کا پورا ہل رہا تھا، اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے جب دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بارڈر کراس کیا اور اپنے ساتھ ریس لگاتے لڑکے کو وہ ہرا گئی تھی۔ اس کے جیتے ہی سب لڑکے ہوٹنگ کرنے لگے تو شنائے خوشی کا اظہار کرتی فوراً سے جاتی اس 15 سالہ لڑکے کے گلے جا لگی۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، بالاج کی سکت یہیں تک تھی، وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر دفعہ اس کے صبر کے پیمانے کو آزماتی، لبریز کرتی تھی۔ آنکھوں میں دیوانگی والا جنون اور غصہ لیے وہ چہرے پر صفاقیت بکھیرتا، اگلے ہی لمحے اپنے جبڑے کو بھیجتے بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچتے، اسے ایک سیکنڈ سے پہلے اس لڑکے سے دور کرتے، اس لڑکے کو اپنے ہاتھ سے دھکا دے کر زمین بوس کر گیا تھا۔ پہلی ہی فرصت میں اپنے کندھے پر پڑی چادر اتار کر فوراً سے شنائے کے وجود پر اڑائی، جبکہ اپنے سامنے بالاج کو غصے کی مورت بنے دیکھ اس کا تو سانس ہی اس وقت حلق میں اٹکا تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اسے یاد آیا، نیہان نے اسے کہا تھا کہ لالا کے آنے سے پہلے حویلی آ جانا، ورنہ انہوں نے آپ کو لڑکوں کے ساتھ ریس لگاتے دیکھ لیا نا تو بہت غصہ ہوں گے، جبکہ وہ نیہان کی بات کو کسی خاطر میں نہ لاتی، میدان میں کچھ مستی کرنے کے لیے چلی آئی تھی، کیونکہ وہ جس ماحول میں رہتی تھی وہاں تو یہ سب عام تھا، لیکن وہ بھول گئی تھی یہ اس کا گھر، اس کا ٹاؤن نہیں ہے جہاں وہ جو مرضی کر سکے۔ اب بالاچا کے آگ بگولا چہرے کو دیکھتے اس کی تو ساری ہوائیاں ہی اڑ گئی تھی۔ ایک سخت گھوری سے اسے نوازتے وہ ان سب لڑکوں کی جانب متوجہ ہوا جن کی اپنی جان حلق میں آ چکی تھی۔ 1 منٹ سے پہلے مجھے یہ میدان خالی چاہیے، ورنہ ایک ایک کو ایسے ماروں گا کہ تم لوگ اپنا نام تک بھول جاؤ گے۔ ان برساتی نگاہوں سے ان سب لڑکوں کو دیکھتے وہ وارننگ دینے والے لہجے میں چیخا تو 1 منٹ کیا،
ایک سیکنڈ سے پہلے سب لڑکے دوڑتے ہوئے اس میدان کو خالی کر گئے تھے کہ جیسے ہی میدان خالی ہوا اس نے مڑ کر شعلے برساتی نگاہیں اس پر جمائیں جو اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ اسے اب ڈر لگنے لگا تھا بالاج سے۔ وہ جتنا غصے میں تھا وہ اس کی کل والی پوری حرکت وہ اس کی کل پھول والی حرکت کو سوچتے شنایا نے تو اسی وقت جھرجھری لی تھی۔ سورج پوری طرح سے ڈوب چکا تھا، آسمان سے نلاہٹ ختم ہو گئی تھی، اس کی جگہ سیاہ رنگ پکڑ گیا تھا، تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا رہا تھا۔ نہ جانے اب بلاچ اسے اپنے غصے کو کس طرح شنایا پر اتارنے والا تھا۔ تو تم باز نہیں آنے والی اپنی حرکتوں سے، دو ٹوک لہجے میں تب کر بولتے۔ شنایا کے جھکے ہوئے چہرے کی جانب دیکھتے وہ گھبرا کر چلایا تو شنایا اپنی انگلیاں مروڑتی، خشک ہوتے حلق کو تر کرتی خود کو جواب کے لیے تیار کرنے لگی۔ میں نے ایسا بھی کیا کر دیا جو آپ مجھ پر چلا رہے ہیں؟ اتنے غصے میں وہ اسے کیا جواب دیتی، اسی لیے سوال پر سوال کر گئی۔ تو بالاج نے اس کے انجان بن کر پوچھنے پر کلس کر اسے دیکھا۔ اتنا کچھ کر کبر تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں نے کیا کیا؟ اپنی آواز کو دھیمی کرتا وہ دبے دبے لہجے میں گررا کر بولتا، دو قدم اس کی جانب بڑھا تھا جبکہ روشنی غائب ہو گئی تھی۔ آسمان اندھیرا آسمان پر اندھیرا پوری طرح سے چھا چکا تھا، چاند نے پہرے آسمان پر ڈال لیے تھے۔ اندھیرا ہوتے ہی وہاں پر اسٹریٹ لائٹ نے اپنی روشنیاں بکھیر دی تھی۔ کسی غیر لڑکی کے ساتھ دوپٹے سے بے نیاز تم ریس لگا رہی تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر جیتنے پھر جیتنے کی صورت میں تم کسی لڑکے کے گلے لگ گئی اور مجھ سے پوچھ رہی ہو تم نے کیا کیا؟ پھاڑ کھاڑ دینے والے انداز میں بولتے بالاج نے اس کے بازو کو پکڑتے جھنجھوڑا تو شنایا تل ملائی تھی۔ وہ لڑکا نہیں، 15 سالہ بچہ تھا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ بالاج کی براؤن آنکھوں میں اپنی بھی ہزل کریں آنکھیں ڈالتی چبا کر بولی۔ تو بالاج نے اپنے آئی برو چکا کر تب سے اسے دیکھا تھا۔ تب ہے تم پر شنایا، وہ 15 سالہ لڑکا تمہیں بچہ لگتا ہے؟ آنکھوں میں جلن کی چنگاریاں لیے بالاج نے کلس کر کہا تو شنایا ہنکارا بڑھتی محض اپنی آنکھیں گھما گئی تھی۔ جی بالکل، اور ہمارے ٹاؤن میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے نئی بات ہوگی مگر میرے لیے نہیں۔ شنایا نہ جانے کیا جتانا چاہتی تھی، یا پھر وہ جان کر بھی انجان بن رہی تھی کہ وہ اب بالاج کے گھر کی عزت بن کر موجود ہے۔ یہ تمہارا ٹاؤن نہیں ہے، یہ بالاج کا گاؤں ہے، اور یہاں رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ ہماری حویلی کی لڑکیاں یوں کھلے عام سڑکوں پر اپنی عزت نیلام نہیں کیا کرتی۔ بالاج کا انداز اسے سمجھانے والا تھا۔ وہ ہر دفعہ اسے سمجھاتا تھا مگر اسے سمجھ کہاں آتی تھی، یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اب جب تم نے غلطی کر ہی لی ہے تو انجام کے لیے بھی تیار رہو۔ اس کے بازو کو چھوڑتے اپنے کسرتی بازو کو مضبوط سینے میں باندھے فارمل لہجے میں بولتے اپنی آنکھوں کا مرکز اس پر ہی رکھا۔ تو شنایا نے خاموش ہو کر اس کی بات سنی، پھر اچانک کسی بم کی طرح پھٹ پڑی۔ میں آپ کی حویلی کا حصہ نہیں ہوں، انجام کی دھمکی مجھے مت دیجیے گا، ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے۔ کاٹدار نظروں سے اسے دیکھتی وہ سلگ کر بولی تو بالاج کے لبوں پر استحزائیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی جو شنایا کو ٹھٹکا دینے کے لیے کافی تھی۔ نہ جانے اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھ سے ڈرو تم، اور دوسری بات تم اس حویلی کے بہو اور بالاج چا کی عزت ہو۔ تمہیں میں ہر دفعہ نہیں بتاؤں گا، ایک دفعہ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو۔ تنفر اور ترقی سے بولتے اس نے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں شنایا کے براؤن سنہری بالوں پر نظر جمائی جو اس وقت سنہری چاکلیٹ براؤن ہلکی برے شیڈ دے رہے تھے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں ریس لگانے کا؟ اب تمہیں میں اتنا بھگاؤں گا کہ تم بھاگنا تو دور گنتی تک بھول جاؤ گی۔ ایک پل کے لیے اس کا چہرہ سخت ہوا اور لہجہ بے حد سرد برفیلا ہوا تھا مگر اس کی طرح بولتے شنایا کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ اپنے لفظوں میں الجھن پل لاتی وہ کرب سے بالاج کے سر پڑتے چہرے کو دیکھتی، اس کی ہی چادر کو اپنے کندھوں پر صحیح سے لینے لگی تھی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس پورے گراؤنڈ کے 200 چکر لگاؤ گی، وہ بھی بنا رکے، اور اگر کہیں بھی رک کر تم نے سانس لیا تو تمہاری گنتی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ 2-3 قدم پیچھے لیتے وہ سیمٹ کے بنے بینچ پر بیٹھتا، نہایت ہی سہولت سے بولتا شنایا کے چہرے اور سوچوں کے تو چھکے چھڑوا چکا تھا۔ ایک پل کے لیے یقین دہانی کروانے کے لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھتی وہ بے یقینی میں ڈوبتی ڈوبتی بچی تھی، جبکہ یہ سوچ ہی اسے ہول پڑنے لگے کہ وہ 200 تو کیا 100 چکر بھی کیسے لگائے گی، میں کیسے لگاؤں گی؟ اسی لمحے شنایا کو اپنی ساری ہمت ختم ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا اس کی سزا سنتے ہی اس کا دماغ معاف ہونے لگا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تم اس لڑکے کے ساتھ ریس لگا رہی تھی۔ اور یاد رکھنا، نہ رکنا ہے نہ سانس بحال کرنا ہے، صرف بھاگنا ہے، بھاگنا ہے۔ شفافیت کا مظاہرہ کرتے بالاج شاہ نے اسے دوبارہ سے جھٹکا دیا۔ وہ پہلے والی فسوق خیزی سے نکلتی دوسری بات میں ڈوبنے لگی۔ میں 200 چکر کیسے لگاؤں گی؟ شنایا کو لگا وہ 200 کا نام
شنایا کو لگا جیسے وہ 200 چکر کے نام پر ابھی بے ہوش ہو جائے گی، اور جب تک یہ سزا بھول نہیں جاتا دوبارہ ہوش میں نہیں آئے گی۔ اس کے اترے ہوئے چہرے کی بنسبت بالاج کا چہرہ کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ کافی غصہ اور جلن تھی، لیکن اب وہ سارا اس پر اچھی طرح سے نکال رہا تھا، اور بالاج تو اب پرسکون تھا۔ بھاگ بھاگ کر شنایا، بالاج نے اس کے سوال کا مدم سا جواب دیا تو شنایا دانت پیستی رہ گئی تھی، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو وہ جاننا چاہ رہی تھی اگر وہ یہاں سے نکل جائے بغیر اس کی سزا مانے تو وہ حویلی میں جا کر دوبارہ ٹارچر تو نہیں کرے گا، جبکہ اس کا انداز اور لہجہ تیکھا تھا جس پر بالاج نے ابروچ کا کر اسے دیکھا تھا۔ تو تمہیں کمرے میں جا کر وہ کرنا پڑے گا جو میں کرنا چاہوں گا۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی طرح جانب اشارہ کرتے پھر سے اس نے اپنی وہی انگلی اپنے سینے پر رکھی تھی اور عجیب ہی مسرور لہجے میں دبا دبا کر کہا، تو اس کا انداز دیکھتے شنایا ایک پل کے لیے فریز ہوئی تھی۔ سمجھ تو گئی ہوگی، تم اب اتنی بھی ناسمجھ بچی نہیں ہو۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتے اس بار وہ پراسرار لہجے میں بولا تو کچھ سوچتے شنایا کے کانوں سے اسی وقت دھواں نکلا تھا، لیکن وہ بغیر جواب دیے سوچوں میں ڈوبی مورت بنی کھڑی رہی۔ چلو بھاگنا شروع کرو، اور جتنے چکر لوگی ساتھ ساتھ گنتی جانا۔ پیچھے کی جانب بینچ کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھ کر تھوڑا پیچھے کو جھکتے مہلت سے کہا تو شنایا الجھن کا شکار ہوئی تھی، اپنی انگلیاں مروڑنے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اب کیا کرے۔ چاہتی تو اسی وقت میدان چھوڑ کر اسے نخرہ اور غرور دکھا کر جا سکتی تھی، لیکن جیسے ہی پول والا منظر اور بالاج کی بے باکی بھری کمرے میں جانے والی دھمکی یاد آئی تو وہ فٹ سے جھرجھری لیتی آنکھیں میچتی رہ گئی تھی۔ یہاں میں تمہاری شکل دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھا، چلو بھاگنا شروع کرو۔ اسے اپنے خیالوں میں غرق برف کا مجسمہ بنے دیکھ کر وہ بیزاری سے بولا تو شنایا اپنے خلیے سے باہر نکلتی اس کی جانب متوجہ ہوئی اور اپنی بند مٹھیوں کو فٹ سے کھولتی اپنی بے بسی پر فقط اپنا منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کی لی چادر کو صحیح خود پر پھیلاتی، وہ 200 چکر لگانے کے لیے خود کو تیار کرتی، بہت ساری ہمت اور حوصلہ جمع کرتی، اپنا رخ موڑتی، دانت پیستی اسی وقت اپنے پیروں کو جوتی سے آزاد کر کے بھاگنا شروع ہو گئی۔ تو اسے بھاگتے دیکھ بالاج کے چہرے پر کافی اطمینان چھلکا تھا، وہ دیکھ رہا تھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بھاگ رہی ہے، اس کا جالی جیسا جسم اب بھی ہل رہا تھا، اور وہ بالاج شاہ کے پاس سے گزر کر جاتی اسے عجیب ہی نظروں سے گھورتی تھی جس پر وہ محض اندر ہی اندر مسکرا جاتا تھا۔ اس دوران اس کا پورا ارادہ اسے سر تپاؤں دیکھنے کا تھا، وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا یا تو غصے کی حالت میں یا پھر بس سرسری سا۔ بالاج شاہ نے آج تک شنایا کو پرسکون ہو کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اب تو وہ اس کی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور اب جس بھی نظر سے اسے دیکھتا وہ جائز تھا، وہ حق رکھتا تھا اب شنایا پر۔ تقریباً اس کے 5 چکر ہوئے ہوں گے جب بالاج کی نظر اس کے سفید اور سرخ ہوتے پیروں پر گئی، دودھیا رنگت کے پیر جو ہلکے گلابی اور سرخ بھی تھے، آدھے سے زیادہ تو وہ میدان کی مٹی میں ڈوب رہے تھے۔ پھر اپنی نظروں کو تھوڑا اوپر لے جاتے اس کی نظر ایک پل کے لیے اس کے ہچکولے کھاتے وجود پر ٹھہری، مگر وہ نظریں جمائنے کی بجائے فوراً سے ہٹا گیا تھا۔ اب کی بار اس کے چہرے پر نظر ڈالتے 7-8 چکروں میں ہی اس کا چہرہ ہک دک ہو گیا تھا، تھوڑا سا منہ کھولے وہ بھاگتے ہوئے سانس لے رہی تھی، چہرے پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں، گلابی ہونٹوں کو کبھی وہ میچتی تو کبھی آزاد چھوڑتی تھی، آنکھیں وہ بار بار گھما رہی تھی، وہ محسوس کر سکتا تھا تیز تیز بھاگنے کی وجہ سے اسے سانس چڑھ رہا تھا، اس کی سنہری سلکی بال ہوا میں لہرانے لگے، جبکہ بالاچا کو یوں ٹکٹکی باندھے خود پر ٹکر ٹکر دیکھنے سے اسے مزید غصہ آنے لگا۔ ایک تو وہ بھاگ رہی تھی اور اوپر سے وہ اپنی بے لگام نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے تھا، ٹھہرکی کہیں کے گھور کر تو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کبھی کسی پیاری لڑکی کو بھاگتے نہیں دیکھا ہو۔ بڑبڑاتی وہ جلدی سے اپنا دھیان بھٹکاتی اور مزید تیز تیز بھاگ کر وہ چکر ختم کرنے لگی۔ تقریباً گھنٹے میں 50 کے قریب اس نے چکر لیے تھے، کہیں پر وہ سلو ہو جاتی اور کہیں پر فاسٹ، مگر رکی ایک پل کے لیے نہیں تھی، اور اسی دوران مسلسل بالاج کی نظریں اسی پر ٹکی رہی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ لیکن بالاج شاہ یہ ضرور کہہ سکتا تھا کہ وہ بھاگتے ہوئے بالکل بچوں جیسی لگ رہی تھی، ایک تو اس کی ہائٹ چھوٹی تھی اور اوپر سے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بھاگ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا، اس نے 80 چکر کاٹ لیے تھے، مگر اب اس کی حالت خراب ہونے لگی، سارا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا، دل دھک دھک کرنے لگا جیسے ابھی بھاگتے بھاگتے اس کے منہ سے باہر نکل آئے گا، سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی، ساری ہمت ختم ہو چکی تھی، گلا خشک ہونے لگا تھا، ہونٹ تک خشک پڑ گئے تھے، پیر مزید چلنے سے انکاری تھے، ٹانگیں ایسی تھی جیسے اگر رکیں گی تو بے جان ہو جائیں گی، لیکن اس کی یہ حالت دیکھ کر بھی بالاج نے اسے رکنے کو نہیں کہا۔ بیٹھ کر لے لیں جتنے مزے لینے ہیں، کیونکہ جب میں وار کروں گی نا تو آپ کو اب کی نانی یاد آ جائے گی۔ ہولے ہولے سے بھاگتی وہ بڑبڑانے لگی، ہائے اللہ، مجھے لگ رہا ہے میری ٹانگیں آج مفلوج ہو جانی ہیں،
اگر ایسے ہوا تو میں دوبارہ چل نہیں سکوں گی۔ کہیں ان کے چکر میں واقعی اپنی ٹانگوں سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھوں گی۔ نہیں نہیں شنایا، کچھ سوچ۔ تو پورا دن بیڈ پر تو بیٹھی نہیں رہ سکتی، تجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ سوچ کچھ جلدی سے۔ شنایا کو خدشہ لاحق ہوا، جس کی بدولت اس کا ذہن تیزی سے چلنے لگا۔ یہ تو مجھے بولیں گے نہیں کہ رک جاؤ؟ آخر یہ تو چاہتے ہیں شنایا کو کچھ ہو جائے۔ کچھ ایسا سوچ شنایا جس میں تیری چال بھی سمجھ میں نہ آئے اور تو رک بھی جائے، ورنہ ابھی 90 چکر لیے ہیں، 200 لیے تو ضرور اوپر پہنچ جاؤ گی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، بس کرتی ہوں۔ ویسے بھی انہیں میرے ڈراموں کا بڑا پتہ چلنا ہے۔ خود سے بڑبڑاتے اس نے ایک منصوبے کو آخر تشکیل دے ہی لیا۔ تو بلاچا نے اسی لمحے سے گھور کر دیکھا جو لڑکھڑانے لگی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، اس نے اب اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور اگلے ہی لمحے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہوتی۔ وہاں دور ہی زمین بوس ہوئی تھی، تو اسی وقت بالاج کی آنکھیں پوری کی پوری پھیلی تھی، اور وہ بھاگتا ہوا وہاں سے اٹھ کر شنائے کے پاس آنے لگا۔